امام علی علیہ السلام خود کوفہ کے مسلموں کے درمیان بہادری اور سیلف ریسپیکٹ کی ایک مثال تھے۔ امام علی علیہ السلام نے کوفہ میں بہت سارے خطبے دیے۔ ان خطبوں میں انہوں نے بہادری اور سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں بات کی۔ یہ سارے خطبے نیچ البلاغہ میں موجود ہے۔ صرف بہادری اور سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں سننے سے اگر لوگ بہادر اور ان میں سیلف ریسپیکٹ آ جاتی تو کوفہ والے تو سب سے زیادہ بہادر اور ان میں سب سے زیادہ سیلف ریسپیکٹ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوفہ والے لوگ ان کی باتیں سنیں اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو اپلائی کریں۔ لیکن کربلا میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ والے لوگ نے بہادری اور سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں تو سنا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ عبید اللہ سے ڈر گئے اور چپ بیٹھے۔ کسی بھی انسان کو اگر عزت اور کامیابی تب ملے گی جب وہ اپنی زندگی میں بہادری اور سیلف ریسپیکٹ لائے گا۔ ایک لمبے عرصے سے یا بچپن سے ہم کربلا کا واقعہ سنتے آ رہے ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز میں اور ڈفرینٹ میتھڈز میں۔ امتحان کا وقت جب امتحان کا وقت آتا ہے تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا سمجھ میں آیا یا کتنا نہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو ٹیسٹ سے گزارتا ہے۔ ابھی اگر ہمیں اس ٹیسٹ میں پاس کرنا ہے تو ہمیں پہلے کلاس جانا پڑے گا، پھر ٹیچر کی باتوں کو سننا پڑے گا اور پھر ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا۔ اب اس ایگزام میں اگر ایگزامنر ایزی ہوگا تو ہم زندگی میں قابل انسان نہیں بن پائیں گے، لیکن اگر ایگزامنر ٹف ہوگا تو ہم بالکل بہادر انسان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح کوفہ والوں کو عبید اللہ جیسا اسٹرکٹ ایگزامنر ملا، اور اس ٹیسٹ میں عبید اللہ ان کے سامنے امام حسین بن کے آیا تھا، اور جب ہی اس نے اپنا نقاب اتارا تو لوگ ڈر گئے اور چپ بیٹھے۔ یہ کوفہ والوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ایگزام تھا۔ اگر وہ امام حسین کی باتوں کو یاد رکھتے اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو عمل میں لاتے تو وہ سب ایک ایک پتھر اٹھا کے عبید اللہ کی طرف پھینکتے اور وہ وہاں پر ہی مر جاتا۔ کربلا کا مطلب ہے بیداری، معرفت اور حقیقت کا سامنا کرنا۔ کیا ڈفرنس تھا کوفہ والوں میں اور کربلا والوں میں؟ کوفہ میں 72,000 لوگ تھے اور وہ سب ایک عبید اللہ سے ڈر گئے۔ کربلا میں 72,000 لوگ تھے اور وہ یزید کے لاکھوں کی لشکر سے نہیں ڈرے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شب عاشورہ امام حسین نے اندھیرا کر دیا اور کہا کہ اگر آپ اپنے صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اللہ اور میں آپ سے راضی ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی نہیں گیا اور ان سب نے عزت کی موت کو امپورٹنس دی اور وہاں پر امام حسین کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی دو راتیں ہر ایک قوم پر آتی ہے۔ ابھی ہمیں چوز کرنا کہ ہمارے کو کوفہ والوں کی رات چاہیے یا کربلا والوں کی رات چاہیے۔ کربلا ایسی رات ہے کہ جس میں انسان ایک عزت کی موت مرتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ کوفہ وہ رات ہے جب انسان ذلت کی زندگی جیتا ہے اور ہر دن مرتا ہے۔ عاشورہ کا میسج یہ ہے کہ جب حق اور سچائی کچل جاتی ہے جھوٹ اور فریب سے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو سچائی بتائیں۔ اور کربلا کا میسج یہ بھی ہے کہ دین کو اپنے پناہ گاہ نہ بناؤ بلکہ جب ہی دین کو خطرے میں دیکھو تو اس کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ ایام شہادت بی بی سکینہ ہے۔ جب قافلہ زندان شام میں لایا گیا، بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی۔ یزید ملعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے بی بی کو اپنے بابا کا سر بھیجا۔ بی بی نے اپنے بابا کا سر لے کے اتنا روئی کہ رو کے ان کی روح نکل گئی۔ غسالہ نے چیخ مار کے کہا کہ کیا ہو گیا اس چھوٹی لڑکی کے چہرے کو؟ معلوم ہوا کہ کربلا کی بھوک اور پیاس سے اور یزید ملعون کے تماچے سے بی بی کا چہرہ نیلا ہو گیا۔ صلوات۔
اللهم صل علی